الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے. چلیے میں آپ کو غصے پر کس طرح کنٹرول کیا جائے اور غصے پر کس طرح صحابہ نے کنٹرول کیا تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اسی دوران پیچھے سے آواز آئی کہ آپ اپنے غلام کو جس طرح مارنے پر قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو سزا دینے پر، آپ کو مارنے پر اس سے زیادہ قادر ہے. اس صحابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس شخص نے، اس صحابی رسول نے اس اپنے غلام کو آزاد کر دیا. چلیے اب بات چھڑی گئی ہے تو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر غصہ آیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا نان و نفقہ بند کر دیا تھا. تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی تھی. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اپنی کسب کا کفارہ دیجئے اور آپ ان کے نان و نفقے کو دیجئے اور آپ اپنے غصے پر قابو کیجئے، آپ اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے. چلیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا چلوں کہ کسی غزوے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک پہلوان پر چڑھ بیٹھے. اسی دوران اس پہلوان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر تھوک دیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے وہ اس پر سے اٹھ گئے اور اس سے کہا کہ اے پہلوان، اب میں تجھے نہیں ماروں گا، اس لیے کہ اب تک کا غصہ تو میرا صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا، لیکن اب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے. اب میں اگر تجھے ماروں گا تو اس میں میرے ذاتی انتقام کا شبہ ہوں گا، میرے ذاتی انتقام کا شائبہ ہوں گا، لہذا اب میں تجھے نہیں ماروں گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خاص اس وقت کی بات ہے جب کہ اس شخص کے اوپر چڑھ بیٹھے تھے، اور اس وقت کسی کو معاف کر دینا یہ صرف ایک اللہ والا یہ کر سکتا ہے. چلیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا چلوں کہ امام زین العابدین ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور ان کی باندی ان کے لیے وضو کا پانی ڈال رہی تھی. اسی دوران اس باندی کے ہاتھ سے وضو کا پیالہ، وضو کا لوٹا امام زین العابدین کے ہاتھ پر گر پڑا، جس کی وجہ سے امام زین العابدین کو معمولی سی چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے امام زین العابدین کو غصہ آیا. امام زین العابدین کا امام زین العابدین کا چہرہ بھڑک اٹھا. اس باندی نے جانچ لیا، وہ باندی سمجھ گئی کہ امام زین العابدین غصہ ہو گئے ہیں. تو امام زین العابدین کی اس باندی نے فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. اس نے کہا کہ قَظَمْتُ غَيْظِي والکاظمین الغیظ، کہ
کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین بھی شریعت کو ماننے والے تھے، قرآن کو ماننے والے تھے۔ امام زین العابدین نے فوراً کہا کہ قضمت غیظی، میں نے بھی غصے کو پی لیا۔ وہ باندھی بہت ہوشیار تھی، اس لیے کہ وہ باندھی کسی اور کی نہیں تھی بلکہ وہ باندھی امام زین العابدین کی تھی۔ اس باندھی نے سوچا کہ ابھی تو امام زین العابدین نے غصے کو پی لیا، ہو سکتا ہے کہ لیکن جب اگر کبھی میں ان کے سامنے آؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو غصہ یاد آ جائے اور وہ مجھ پر لعن و طعن کرے۔ تو اس نے اس آیت کریمہ کا اگلا جملہ پیش کیا، اس نے کہا کہ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، وہ باندھی بہت ہوشیار تھی۔ اس باندھی نے اس کے اگلا جملہ بھی پیش کر دیا، وہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے نیک بندے وہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین سمجھ گئے کہ وہ باندھی اس آیت کریمہ کے ذریعے کیا کہنا چاہتی ہے۔ امام زین العابدین نے اس باندھی کے منشے کو سمجھ لیا اور کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اپنے غصے پر کس طرح کنٹرول کیا جائے اور اپنے غصے پر اعتدال کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ اس زمانے کی باندیاں بھی پڑھی لکھی ہوا کرتی تھی، لہذا آج اگر ہم ہمارے معاشرے میں نظر ڈالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہے، ہمارے زمانے کی عورتیں تعلیم سے کتنی دور ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے۔ اس لیے ایک کہاوت ہے کہ اگر عورت سیکھتی ہے تو پورے خاندان کو سکھاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عورت کے لیے تعلیم نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ عورت ہی وہ پہلی درسگاہ ہے، عورت ہی وہ پہلی درسگاہ ہے، عورت ہی وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے بچہ نشو و نما ہوتا ہے، جہاں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آج ہمیں عورتوں میں تعلیم کا جوش اور ولولہ پیدا کرنا چاہیے، انہیں تعلیم سیکھنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ میں آپ کو انہیں تعلیم سیکھنے کی ترغیب دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنے اور ہمیں عورتوں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے میں آپ کو اور ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک شخص کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ وہ غصہ بھی اس وجہ سے آیا تھا کہ کھانے میں نمک یا مرچ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کو بہت غصہ آیا۔ اس شخص کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس شخص کو اس وقت اللہ یاد آ گیا۔ اس شخص نے دل میں کہا کہ اے اللہ، اولاً تو یہ تیری بندی ہے، بعد میں میری بیوی ہے۔ اس شخص نے اتنا سوچا تو اس شخص نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غصے پر کنٹرول کرنے اور غصے پر اعتدال کے ساتھ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔